کیا کچھ علم حاصل کرنا ضروری بھی ہے؟ جو علم ضروری ہے وہ تو ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ علم ضروری نہیں ہے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بہت سارے علم جو ہیں ان کا آپ کی زندگی میں استعمال نہیں ہے، اگرچہ ہیں وہ ضروری، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی زندگی ہی ایسی ہے کہ تعلیم حاصلہ 25 سال تک تو آپ کو ہوش ہی نہیں آنے دیتی، آپ دور جدید کی تعلیم میں لگے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے MBBS میں کتنے سال لگا دیے، 25 سال کے بعد پھر ازدواجیت کا علم حاصل کیا ہوگا، اس میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا ہوگا، اور اسی طرح الحاصل قیاس کتنے ہی واقعات ہیں۔ اسی طرح وہ علم بڑا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا علم ہو، لیکن آپ کی زندگی میں اب کیا بات سمجھ آئے گی؟ اس لیے آپ واجبی بات کرو، آپ اللہ کی بات کرو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کرو، اور اللہ کے حبیب کی بات کرو تو اللہ کے حوالے سے کرو، بس اتنی سی بات ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ باقی سارا علم ہے، حالانکہ وہ بڑا ضروری علم ہے۔ مثلاً قرآن پاک کی تفسیروں میں بے شمار واقعات لکھے گئے ہیں، سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی، ضروری بھی اور غیر ضروری بھی، تو آپ ان سے بچ ہی جاؤ تو بات بڑی آسان ہے۔ مثلاً مسلمانوں نے اپنی عظمت کی تاریخ لکھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بڑی اعلیٰ ہے، گریٹ پاورفل مسلم نیشن کی تاریخ، یعنی غزنوی، غوری، بابر وغیرہ بڑے ہی فاتحین تھے، ان کی اچھی تاریخ ہے۔ انہوں نے ہندو کو اڑا کے رکھ دیا، سومنات اڑا کے رکھ دیا، اور اس تاریخ کے بعد اگر آپ کا فال آف ڈھاکہ ہو جاتا ہے تو بس کرو ایسی تاریخ کو۔ آپ اب پھر وہی علم پڑھاتے جا رہے ہو کہ محمد بن قاسم آیا تو اس نے ہندوؤں کو اڑا کے رکھ دیا اور سندھ فتح کر لیا۔ اب تو مسلمانوں کو بتاؤ کہ آپ انسان بنو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہادری کی تاریخ جو ہے اب اتنے بڑے واقعے کے بعد آپ کیسے پڑھاؤ گے؟ کچھ لوگ بھٹو مرحوم کے دور کو درخشاں کرنا، چمکانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ اس دور میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ بڑی خوبی کی بات تھی کہ اپنے اس پاکستان کو ہم نے بنگلہ دیش مان لیا، تو بھٹو صاحب نے یہ کارنامہ کیا اور بڑا خوبصورت کارنامہ کیا، ورنہ بنگلہ دیش کہاں سے آزادی حاصل کرتا؟ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو آپ پچھلے دور کو اس طرح اجاگر کریں تاکہ یہ آپ کے حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو آپ یہ خیال کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کریں، ورنہ خرابی ہو جائے گی۔ آج کل لوگ پچھلے ادوار کو دہرانے، ریوائز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی لیڈر کو شہید ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور کو، پتہ نہیں کوئی شہید ثابت ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیا ایک شہید سے گزارا نہیں ہوتا؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ نے شہیدوں کی فوج بنانی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عظیم تاریخ ہے، سرمایہ ایمان ہے، مجاہدین کی بڑی تاریخ ہے، اور وہاں ہندوستان میں 1 لاکھ آدمی گرفتار ہو گئے تھے۔ جب تک آپ اس واقعے کو ہسٹری سے ڈیلیٹ نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، تو بہادری کی باتیں چھوڑو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم اتنا چاہیے جس سے آپ کا کام چلے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ضروری ہے، یعنی مسلمان جو ہے اس کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس سے اسلحے کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اور کون سی وہ چیز ہے جس سے پیسے کی کمی پوری کرو گے، اور کون سی وہ چیز ہے جس سے آپ پسماندگی دور کرو گے، تو پھر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بات کر کے ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اسی طرح فرض پورا کرنا ہے تو پھر تو فرض پورے نہیں ہوتے، اور کچھ عمل اگر کرنا ہے تو پھر کر کے بتاؤ۔ پھر امامت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ مسلمان ہو جا، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو اسے معزول کر دو۔ اگر تم نے معزول نہیں کیا اور مسلمان ہونے کی درخواست کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، اور وہ ریکویسٹ نامنظور ہو گئی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ تو معمولی سے آدمی بھی کر سکتے ہیں کہ خط لکھ دیں، اور خط منظور نہ ہوا تو پھر وہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، مگر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ اس لیے اے مسلمانوں، ذرا دھیان کرو، اصلی طاقت کا سرچشمہ جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہی اصلی قوت ہے۔ اللہ کے یہ ارشاد ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، یعنی اللہ کے لیے ہیں لشکر زمین اور آسمان کے، تو اس کے پاس بڑے لشکر ہیں، اور وہ دیتا بھی ہے، اور اللہ کو ہم مانتے بھی ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ دین میں بھی ہیں، تو لشکر ہمارے ہیں، اللہ ہمارا ہے، اور شکست بھی ہماری ہے، تو سم تھنگ رانگ سم ویئر ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، یا تو اللہ نے ہمیں قبول نہیں کیا، یا پھر ہم نے اللہ کو قبول نہیں کیا، یا ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری سماجی ضرورت ہے، سیاسی ضرورت ہے، اللہ ہماری ذاتی ضرورت ابھی بنا نہیں ہے۔ اللہ اس کی ضرورت بنتا ہے جو بہت ہی ابتلا میں ہو، ورنہ اللہ کا اگر آپ کے ساتھ تعلق ہو جائے اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ
اللہ ایک پیغمبر کو پیدا کرتا ہے، آج تک ساری دنیا کا کلمہ پڑھے جا رہی ہے، تو یہ ہوئی نا اللہ سے تعلق کی بات، اور اللہ سے تعلق کا پتہ چل رہا ہے کہ وصال کے بعد بھی آج تک لوگ نعت کہتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہندو بھی نعت کہتے جا رہے ہیں، اور آج تک لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، کسی نے ان کو دیکھا نہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ لوگوں نے تو قرآن کو بڑا چینج کرنا چاہا، تبدیل کرنا چاہا، لیکن قرآن شریف تبدیل نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ میں مسلمانوں کا سرفراز کر دوں گا۔ اگر مسلمانوں پر حرف آتا ہے تو یہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور سرفراز کو مسلمان کر دے۔ یہ غور والی بات ہے کہ یا تو آپ کو سرفراز کرے یا پھر جو سرفراز ہیں ان کو کلمہ پڑھا دے۔ مثلا چین والے کلمہ پڑھ گئے تو تمہیں کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اصلی مسلمان ہوں گے، اور آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کہیں درمیان میں کسی زمانے میں مسلمان کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں قوم بدل دیتا ہوں۔ اس لیے آپ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ تعلق ہے یا کہ نہیں ہے۔ اس نے آپ لوگوں کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس کے پاس قوت ضرور ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے اور اللہ کے لشکروں کو ماننے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو آج رضا ہی کرتا جائے۔ اس لیے آپ دھیان کرو اور آپ لوگ بات کو سمجھو۔ علم وہ ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے اس علم کے بارے میں جو نفع نہ دے۔ تو علم نافع حاصل کریں۔ کون سا علم ہونا چاہیے؟ وہاں جا کے انگریزی نہیں سنا سکتے، منکر نکیر سے یہ نہیں کہہ سکتے ہاؤ ڈو یو ڈو، کیا حال ہے آپ کا، آپ کہاں سے آئے ہو۔ وہ تو پوچھیں گے کہ ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر اسے یہ نہ کہنا کہ اس کا ترجمہ کرو۔ وہ کہیں گے کہ اپنا دین بتاؤ، تو یہ کہے گا کہ دین والی بات ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا، تو وہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ وہاں تو ماں دین کا اور من ربو کا جواب آنا چاہیے۔ تو جو کچھ اللہ نے بتایا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالو، بس اتنا علم چاہیے اور کوئی لمبا علم حاصل نہیں چاہیے۔ جناب آپ نے بار بار فرمایا کہ علم نافع حاصل کرو، تو کیا اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے؟ آپ تبلیغ نہ کرو، ذاتی طور پر آپ اس وقت تبلیغ کریں جس وقت اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لو۔ کہیں تبلیغ کے ساتھ رزق وابستہ نہ کر لینا، پھر آپ تبلیغ کرنا۔ یہ میں آپ کی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تبلیغ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو ارشاد نہ ملے یا مقام ارشاد پر آپ فائز نہ کیے جاؤ، اس وقت تک آپ رشد و ہدایت نہ کرنا۔ کتب ارشاد ایک لفظ ہے اور ایک مقام ہے، اور اصل میں یہ مقام ارشاد ہے۔ تو مقام ارشاد پر جب تک آپ کو فائز نہ کیا جائے آپ رشد و ہدایت نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بات سنی اور لے کے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، آپ لوگ ٹھہر جاؤ اور ہماری بات سن کے جاؤ۔ تو یہ ایسا ہوگا کہ کچی پکی باتیں حاصل کرنے اور کچی پکی بات سنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مہربانی کرو کہ تبلیغ نہ کرو۔ میں بات کر رہا ہوں جلوے کی اور تقرب ذات کی۔ اگر ذات کا تقرب مل گیا اور جلوے کا قرب مل گیا تو پھر آپ جلوے کا قرب دیتے جائیں، بس یہی علم ہے، اور یہ بتانے والی بات نہیں ہے بلکہ دکھانے والا کام ہے۔ بس پھر علم وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ تو پھر انسان خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جلوہ ہے اور آپ نے جلوے کو دیکھنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی۔ اور اس کو کیوں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس لیے آخرت میں اندھا ہونے سے بچنے کے لیے یہاں آنکھ کھول کے چلو، قدم قدم پر اسے پکارو۔ اگر کہیں جلوہ آپ کے روبرو ہو گیا تو پھر ساری بات ہو بہو سمجھ آ جائے گی۔ بس بات یہ ہے کہ آپ پیدائش سے پہلے کچھ دیکھ کے آئے ہیں، یہ سب پیدائش سے پہلے دیکھا ہوا ہے، اور اب درمیان میں بھی وہ اپنا آپ دکھاتا رہتا ہے۔ بس اس جلوے کی تلاش کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی اس رنگ میں اور کبھی اس رنگ میں دیکھنا ہے۔ وہ سارے جلوے ایک ہی جلوہ تھے، آپ نے صرف دیکھنا ہے۔ آپ نے سورج کو پکڑنا نہیں اور نہ روشنی پر مضمون لکھنا ہے، بس آپ اپنا سفر کرتے جائیں۔ یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ یہ سورج ہے، وہ روشنی ہے، روشنی یہ ہوتی ہے، روشنی وہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
یہ جو لوگ ہدایت کی باتیں کرتے ہیں تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرو، وہاں جاؤ جہاں جانا ہے، سب وہیں پہنچاؤ اور وہاں پہنچو اور تعلق میں پہنچو۔ ایک بزرگ کا مرید ایک یہودی کے پاس گیا اور تبلیغ کی۔ وہ بزرگ بڑے جھیر تھے، عالم دین بھی تھے اور فقیر وقت بھی تھے، اور ان کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو ان کا مرید ایک یہودی سے کہنے لگا کہ تو انسان بن، تو نیک آدمی ہے اور حساب کتاب صحیح رکھتا ہے، تو مسلمان ہو جا۔ یہودی نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اگر تو اسلام تیرے جیسا ہے پھر تو یہ ہمارے قابل نہیں ہے، اور اگر اسلام جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے تو پھر ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ بس اتنی ساری تمہاری تبلیغ ہے۔ اگر آپ کا اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ سچے لوگوں کا دین اسلام ہے، تو پہلے یہ وعدہ کرے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ مبلغ سچ نہیں بولتا تو سامعین کرام جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ اور ایسے میں سچا کلام پیش ہو رہا ہے تو کیا اثر کرے گا؟ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ پھر وہ تاثیر اس لیے نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب تک سوزے دل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے تو مسلمان نا اہل ہو گیا ہے۔ آپ تبلیغ کرنے والی مسجدوں میں باری باری روزانہ جاؤ، اور جب آپ 40 مسجدوں میں جاؤ گے تو آپ اسلام سے توبہ کر جاؤ گے۔ کہیں کچھ تبلیغ ہو رہی ہوگی، کہیں کچھ اور ہو رہی ہوگی، وہ آپ کو بالکل تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ اس لیے سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو، اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ، تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ ماں باپ زندہ مل جائیں تو ان کی بڑی خدمت کرنا، اور انہیں کسی صورت میں ناراض نہ ہونے دینا، بلکہ ان سے راضی نامہ پر دستخط کرا لو۔ آپ کی زندگی اور آپ کی صحت آپ کے ماں باپ کی بیماری اور ماں باپ کی کمزوری میں کام آنی چاہیے۔ بس یہی آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہی آپ کا دین ہے۔ دین تو وہ تھا جب کتابیں نہیں لکھی ہوئی تھیں، تو اب آپ دین کی ساری کتابیں نکال دو، 1400 سال کا لٹریچر نکال دو، یہ ساری کروڑ کتابیں نکال دو، تو کتاب کیا ہے؟ وہ جو تم میں شوق پیدا کرے، اللہ کا شوق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق۔ یہ کتاب سے تم حاصل کر لو، ورنہ بھاگ جاؤ، کیونکہ کتابیں لٹریچر کے طور پر نہیں ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ فضل کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔